السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، یہ سٹوری کشمیر مظفر آباد کے رہائشی احمد بھائی نے میری طرف بھیجی ہے۔ جو بندہ ہمیں سٹوری بھیجنا چاہتا ہے اسکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ یا کمنٹ باکس میں لکھ کر سینڈ کریں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں احمد بھائی کی سٹوری، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے۔ میں مظفر آباد کا رہنے والا ہوں۔ یہ واقعہ 2004 کا ہے۔ میرا گھر مظفر آباد ساترہ میں ہے۔ ہمارے گھر کی چھت کے اوپر شیلٹر نما روم بنا ہوا ہے۔ میں اکثر وہاں سویا کرتا تھا۔ آج رات بھی میں وہیں سو گیا۔ آدھی رات کا پہر تھا۔ اچانک سوئے ہوئے میری آنکھ کھل گئی اور مجھے سخت پانی کی طلب ہونے لگی۔ میں نے جگ میں دیکھا، پانی ختم تھا، تو میں روم سے باہر نکلا اور نیچے جا کر پانی پیا۔ پانی پی کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا میں واپس چھت پر جانے لگا۔ اچانک ایک مکان پر نظر پڑی۔ وہ مکان چند گھر چھوڑ کر تھا۔ چاندنی کی روشنی سے اس گھر کی چھت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس گھر کی چھت پر ایک آدمی ٹہل رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، اس مکان کی چھت پر یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ مجھے خوف محسوس ہونے لگا اور میں ڈرتے ڈرتے چھت پر آیا، پھر روم میں آ کر لیٹ گیا۔ جسم اور چہرے کو اچھی طرح سے بستر میں ڈانپ لیا۔ کچھ قدر خوف کم ہو گیا، لیکن ختم نہیں ہوا۔ سبیل بھائی، وہ گھر کافی عرصے سے بند تھا کیونکہ اس کے مالک بیرون ملک گئے ہوئے تھے اور اس گھر کا تالا بھی زنگ پکڑ گیا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا، یہ مکان برسوں سے بند ہے۔ اسے کسی نے کھولنے کی تکلیف نہیں کی۔ گاؤں میں اس پرسرار مکان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کسی کا کہنا ہے اس مکان میں چڑیلیں رہتی ہیں، اور کوئی کہتا ہے اس مکان میں جنات رہتے ہیں جو انسانی روپ اختیار کر کے گھر کے اندر گھومتے رہتے ہیں، کسی کی نظر پڑتے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ اکثر گاؤں کے لوگ اس مکان کے پاس بچوں کو جانے سے منع کرتے ہیں۔ میرا تجسس بڑھ رہا تھا۔ میں اس مکان کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور معلوم کرنا چاہتا تھا، اس مکان کے بارے میں جو باتیں پھیلائی گئی ہیں کیا وہ واقعی سچ ہیں؟ اس مکان میں کس طرح داخل ہوا جائے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ باہر سے مکان کے دروازے پر زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا، اسے کھولے بغیر داخل نہیں ہوا جا سکتا تھا۔ آج رات مکان کی چھت پر اس اجنبی پرسرار شخص کو دیکھ کر میرا تجسس اور بڑھ گیا کہ وہ شخص کون ہے جو رات کو کس قدر دلیری سے چھت پر ٹہل رہا ہے۔ اس بارے میں سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی اور میں تھوڑی ہی دیر میں سو گیا۔ صبح آنکھ کھلنے پر جب میری نظر پرسرار مکان پر پڑی تو مجھے رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ پھر میں نے نیچے جا کر ہاتھ منہ دھویا اور ناشتہ کیا۔ روزانہ کی روٹین سے میں باہر نکل گیا۔ باہر چہل قدمی کر رہا تھا، لیکن میرے اندر یہ بات گھوم رہی تھی، اب میں اس پرسرار مکان کے اندر جا کر کیسے دیکھوں کہ واقعی جو لوگ کہتے رہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ۔ میں نے جاسوسی کی کتابوں میں پڑھا تھا، اس قسم کی عمارتوں میں اور گھروں میں کرمنل لوگ پناہ لے کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں۔ یہ مشہور کر دیتے ہیں اس عمارت میں اسیب اور جناتوں کا راج ہے، تاکہ اس عمارت میں کوئی نہ آئے۔ دوپہر کا وقت تھا اور میں کھڑکی کے پاس کھڑا اس مکان کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا اس مکان کے کمرے کی کھڑکی کے سامنے ایک عکس ٹہلتا ہوا دکھائی دیا۔ میرے ذہن کے اندر مسلسل یہی بات چل رہی تھی کہ اس مکان کے اندر کیسے جایا جائے۔ دوپہر تھی، گرمی کی شدت سے گلیوں میں سناٹا تھا۔ میں نے سوچا دن کی روشنی میں مکان کے اندر چلا جاؤں تو ڈر بھی نہیں لگے گا۔ یہ سوچتے سوچتے میں گھر سے نکل آیا اور اس پرسرار مکان کی بیک سائڈ چلا گیا۔ وہاں ایک درخت کے سامنے ہی اس مکان کا روشن دان تھا۔ ویسے تو مجھے درخت پر چڑھنا نہیں آتا، لیکن تھوڑی سی کوشش کرنے میں درخت پہ چڑھنے میں کامیاب ہو گیا اور روشن دان سے اندر دیکھنے لگا۔ اندر بہت زیادہ اندھیرا تھا اور میں کیا دیکھتا ہوں سبیل بھائی، ڈھیر ساری آنکھیں ٹارچ کی طرح جل رہی ہیں۔
اور میں نے زور سے چیخ ماری، اوپر سے نیچے گر پڑا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ میرے سر پہ بہت گہری چوٹ لگی تھی۔ میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا وہاں کیا ہوا تھا۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ میرے والد صاحب مجھے پیر صاحب کے پاس لے کر گئے۔ پیر صاحب نے مجھے تعویذ دم کر کے دیا۔ سبیل بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، آج بھی مجھے اس گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے خوف آتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی سٹوری۔ اگر سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن آل پہ دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ اس سے آپ کے بھائی کو موٹیویشن ملے گا اور آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے گا۔ جڑے رہیے سبیل ہرر کے ساتھ۔ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ۔